کربلا کی جو جنگ تھی وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ. اور یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام حسین کرسی کے لیے لڑے، ان کو بادشاہت چاہیے تھی. بھائی ایک کامن سینس کی بات ہے، عقل مند بندہ سوچتا ہے اس بات کو. کرسی کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے پاس کرسی نہ ہو، جس کے پاس کرسی نہ ہو. ہمارے گلی محلے کے اندر، علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر جب ایک سیاست کا دورانیہ پورا ہو جاتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ کرسی کے لیے ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو بندہ جس کے پاس پہلے کرسی موجود ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس کرسی نہیں ہے، اور جس کے پاس کرسی نہیں ہوتی وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے. اور وہ کرسی کے لیے جو ہے ایک مدت، ایک لمٹ جب ختم ہو رہی ہوتی ہے، پہلے سے جو بندہ کرسی کے اوپر برا جمان ہے وہ بھی اس لیے الیکشن کے اندر دوبارہ حصہ لیتا ہے کہ اس کو پھر سے کرسی کی حاجت ہوتی ہے، کرسی کی طلب ہوتی ہے. تو کرسی کے لیے کوشش، کاوش، محنت، جنگ یا قتال وہی بندہ کرتا ہے جس کو کرسی کی ضرورت ہوتی ہے. جن کے پاس پہلی کرسی ہو اور جو ساری کرسیوں کے مالک ہو. بلکہ اس پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کے لیے سواری امام الانبیاء کے کندھے ہو اور جو راکب دوش مصطفیٰ ہو، جنہوں نے اپنا بچپنا امام الانبیاء والمرسلین محبوب پروردگار کے کندھوں کے اوپر کھیل کر گزارا ہو، ان کو دنیا کی کرسیوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی بڑی بے وقوفی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف کرسی کی نسبت کرنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کرسی کے لیے نہیں لڑے تھے، نہ ان کو یہ لالچ تھا، نہ وہ بادشاہت چاہتے تھے. ان کی بادشاہت کے فیصلے تو رب نے بچپن میں کر دیے تھے، ان کی بادشاہت کے فیصلے پہلے ہو چکے تھے. یہ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، اس کے اندر بھی ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا، وہ بھی میرے سامنے کھلی پڑی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر، امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک للحاکم کے اندر، اور امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ کے اندر، یہ حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں ان کے اندر اس روایت کو ذکر کیا جاتا ہے. اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے پہلے بھی اس حدیث کو سنا ہوا ہے، لیکن پہلے آپ نے کسی اور انداز میں سنا ہوا ہے. آج میں آپ کو اس کا اصل انداز ہے اسی کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ امام ترمذی نے اپنی صحیح سنن ترمذی کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کس قدر مبارک حدیث پاک کو بڑے بہترین انداز میں ذکر کیا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، سألتنی امی متی عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو میں نے بھی اس حدیث کو پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے، لیکن پہلے انداز کچھ اور تھا. اب یہ الفاظ کے اعتبار سے، لفظی ترجمے کے اعتبار سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. سألتنی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا امی میری ماں نے، متی عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ کتنی دیر ہو گئی ہے تم حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے؟ کتنا وقت گزر کیا ہے؟ آپ ہیں تو مدینہ شریف کے اندر ہی رہنے والے تھے، لیکن مدینہ مسجد نبوی شریف سے کچھ مضافات مدینہ کے اندر آپ کی رہائش تھی، اور ذرا سفر جو تھا وہ تھوڑا سا لمبا تھا. تو ماں نے ایک دن پوچھا کہ بتاؤ کتنی دیر ہو گئی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے؟ کیسی مائیں تھیں؟ آج ہماری خواتین الا ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی خواتین بھی ہیں، آج ہماری خواتین جو ہیں وہ ڈرامے بچوں کو دکھاتی ہیں، فلمیں دکھاتی ہیں، لیکن حضور کی سیرت نہیں پڑھانی، حضور کا طریقہ نہیں بتانا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے زندگی گزاری، کتنے سچے تھے، کتنے سچے تھے، اور کتنے جمال والے تھے، کتنے حسن والے تھے. یہ آج کے دور میں ہمیں کون بتاتا ہے؟ وہ مائیں گزر چکی ہیں جو اس بات کی فکر کرتی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلے گا. آج تو کہتی ہیں میرا بچہ بڑا ہو کے بل گیٹس بنے گا.
میرا بچہ بڑا ہو کے بارک اوباما بنے گا، کچھ بھی بنے گا، انگریز کی صورت کو اختیار کرے گا۔ انگریز بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ پوری کرۂ ارضی پر سب سے کامیاب ترین جو شخص گزرا ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین کے اندر ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیا جگہ کے اندر پیدا ہونے والا ایک شخص ہے کہ جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا، جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سب سے کامیاب ترین شخص وہ گزرا ہے، سب سے کامیاب شخص۔ تو آپ فرماتے ہیں امی جی نے مجھے پوچھا کہ بھائی کنی دیر ہو یہ حضور دی بارگاہ کی حاضری نہیں دیتی، سلام نہیں پیش کیتا؟ تو آپ فرماتے ہیں قال فقلت، میں نے کہا مالی بھی عہد منذ قضا بقضا، اما جی واقعی بڑی دیر ہو گئی ہے، کافی عرصہ گزر گیا، میں حضور دی بارگاہ حاضر نہیں ہویا، سلام نہیں پیش کی تھی۔ فنالت منی، کمال کے فرمان، کمال کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں فنالت منی، میری والدہ میرے اوپر نالا ہوئی، ناراض ہو گئی مجھ سے، مجھے ڈانٹنے لگی اور میں پریشان ہو گیا کہیں پر مجھے ڈنڈے نہ پڑ جائیں، مجھے جھڑکیاں نہ کھانی پڑ جائیں۔ میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی کہ تمہیں خیال نہیں آتا کہ امام الانبیاء کے صحابی ہو کے اور ان کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور ان کے شاگرد ہو کے اپنے استاد محترم اور اپنے امام الانبیاء کو ملنے کے لیے نہیں جاتے؟ ایک وقت گزر چکے تم ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ فنالت منی، میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ ہوں اما جی کا بی پی بھی تو تھوڑا سا لو کرنا سی نا، ٹینشن لے رہی نا کہ حضور دی بارگاہ تو کیوں نہیں حاضر ہو رہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ فقلت، تو میں نے کہا لہا ان کے لیے، دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں آج ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، پریشان نہ ہو، ناراض نہ ہو، میں آج ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ فأصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولکی، میں جا کے حضور کی بارگاہ میں ان کے ساتھ مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کی التجا کروں گا۔ میں اپنے لیے بھی بخشش طلب کروں گا، آپ کے لیے بھی بخشش مانگوں گا۔ بس غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو۔ تھوڑا سا ان کو پروٹوکول دیا، خوش کیا کہ اما جی پریشان نہیں ہونا، میں صرف جا کے حضور کو سلام ہی نہیں پیش کراں گا بلکہ میں تواڈے واسطے اپنے واسطے بخشش کی طلب بھی کراں گا کہ حضور ہمارے لیے دعا کرے کہ کافی دیر ہو چکی ہے، کہیں مجھ سے حضور ناراض نہ ہو چکے ہو کہ میرا شاگرد، میرا غلام، میرا خادم ہو کے مجھے ملا نہیں ہے، کتنا عرصہ گزر گیا۔ اب یہ تو تھا خیال حذیفہ بن یمان کا، امام الانبیاء تو کسی دشمن سے بھی ناراض نہیں ہوتے، ان کو تو کوئی پتھر بھی مارے تو اس کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ان کے رستے کے اندر کوئی کانٹے بھی بچھائے تو آپ اس کو بھی مسکرا کے ملتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء کا حسن ہے، یہ ان کی ذات کی، یہ ان کی شان کی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے امی جی سے عرض کیا کہ اماں جی میں آج ہی جاتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائے، میں آج ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، ناراض نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ والدہ صاحبہ نے عصر کے وقت یہ بات کی تھی، عصر کے وقت یہ بات کی تھی، وگرنہ اگر کسی اور نماز کا وقت ہوتا تو حضرت حذیفہ بن یمان اس کے جو آگے آنے والی نماز کا وقت تھا اس کی بات کرتے۔ اگر ظہر کے بعد ظہر کے وقت بات ہوتی تو آپ عصر کا نام لیتے، فجر کے وقت بات ہوتی تو آپ ظہر کا نام لیتے۔ کتنا شوق تھا ان صحابہ کو جن کے بارے میں آج منہ پھلا پھلا کے باتیں کی جاتی ہیں، جن لوگوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں اور حضور نے جن کی نمازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، جو نبوت کا بوجھ جن کندھوں کے اوپر ہے ان کندھوں پر اٹھا کے جس نبی نے اپنے غلاموں کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول کروائی ہو، کیا ان کے ایمان کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ شان ہے صحابہ کی۔ تو عصر کے وقت میں غالباً بات ہوئی ہوگی، کہا امی جی بس ناراض نہ ہو، مجھے موقع دے، میں آج ہی جاتا ہوں، جا کے فاصلی معه المغرب، میں ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، واسألہ ان یستغفر لی ولکی، اور میں اپنے لیے بھی بخشش طلب کروں گا اور آپ کے لیے بھی بخشش طلب کروں گا۔ اجازت مل گئی۔ فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فصلیت معه المغرب فصلی، تو نماز کا وقت ہوا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمارے کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی استاد آ جائیں
میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ضرور واقعہ پیش آیا ہوگا، میرے بزرگ آ جائیں، میرے سینئر آ جائیں، میرے استاد آ جائیں تو میں خود تو نہیں کھڑا ہوں گا، میں تو ان کو ہی کھڑا کروں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ میں اپنے استاد کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں کہ وہ میری ناقص اور کمزور نماز کا وہ بوجھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، وگرنہ میری کیا مجال کہ وہ مجھ سے اتنا پروٹوکول دے۔ چلے انہوں نے اپنی موجودگی کے اندر مجھے مصلی پہ کھڑا تو نہیں کیا، لیکن میری نماز کو تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا نا۔ تو کتنا کمال کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم سے سینئر بندہ ہم سے آگے کھڑا ہو جائے اور ہم اس کی اقتداء کے اندر رب کی نماز ادا کر رہے ہو۔ تو آج کل ہوتا ہے جناب 4 رکعت نماز فرض عصر دے، پیچھے اس امام دے، منہ طرف کعبہ شریف دے، بندگی اللہ تعالیٰ دی، اللہ اکبر، اسی طرح نیت کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ بھی آج اپنی تصحیح کر لے، اسی طرح نیت ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں صحابہ کا کیا انداز ہے، ہمارا پیر کھڑا ہو جائے، ہمارے استاد کھڑے ہو جائیں، ہم ان کے پیچھے ان کی اقتداء کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں اپنے مرشد، اپنے پیر کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں، اپنے راہبر، اپنے استاد، اپنے بزرگ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حذیفہ بن یمان نے کیا نیت کی ہوگی؟ 3 رکعت نماز فرض، وقت نماز مغرب، بندگی اللہ تعالیٰ دی، تے پیچھے امام الانبیاء والمرسلین دے۔ یہ حسن ہے صحابہ اکرام کی زندگی کا، یہ حسن ہے۔ آج بڑے چرچے کیے جاتے ہیں کہ امام حسن، امام حسین حضور کے کندھوں پر کھیلے ہیں، یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ اس بات سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جن کندھوں کے اوپر حسنین کریمین کھیلے ہیں انہی کندھوں کے اوپر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کی نمازوں کو بھی اٹھایا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ امام جو ہوتا ہے وہ اپنے مقتدیوں کی نماز کا جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے امام کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی، اگر امام کی نہیں ہوگی تو ہماری بھی نہیں ہوگی۔ اب ابھی کل ہماری مسجد کے اندر ایک مسئلہ بن گیا تھا، اگر میری ہوئی ہوتی تو میں کسی مقتدی کو نہ کہتا کہ دوبارہ پھر نماز پڑھے۔ اب جب میری خود کی نہیں ہوئی تھی میں نے سب کو کہا جی دوبارہ پڑھتے ہیں۔ امام نے نمازوں کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کے اندر کہ اسی وجہ سے اماموں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا کریں، وہ آپ کی نمازوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اپنی کا تو ایک علیحدہ بات ہے، پتہ نہیں رب نے قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ ایک اور بات ہے، لیکن کم از کم آپ کی نمازوں کا بوجھ تو اٹھا رہا ہے نا۔ آپ کو کل کو رب کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا پڑے گا، جواب دے گا تو وہ امام ہی دے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے آ کے کھڑے ہیں، حضور کی اقتداء کے اندر نماز کو ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، فصلا، اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے سمجھا کہ حضور حجرہ کی طرف تشریف لے جائیں گے، لیکن حضور اپنے مصلی کے اوپر ہی کھڑے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوابین کے نوافل شروع کر دیے۔ اب فصلا پڑھتے جا رہے ہیں متواتر، حتی صلی العشاء، چھوڑی نہیں، درمیان سے وقت نہیں نکالا۔ اب آپ خود سلیم الفطرت ہیں، عقل مند ہیں، خود سوچ لیں حضور نے کتنے نفل پڑھے ہوں گے، کتنے نفل پڑھے ہوں گے؟ مغرب سے لے کے عشاء تک ایک لمحہ بھی حضور نے نماز کو ترک نہیں کیا، تو مغرب سے لے کر عشاء تک حضور نے نوافل ادا کیے۔ تو مفسرین نے یہاں تک لکھا، محدثین نے کتابوں کے حاشیے کے اندر، کہ ہم تو 6 نفل پڑھتے ہیں اوابین کے، میرے مصطفیٰ نے 20 نفل ادا کیے، 20 نفل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، نماز مغرب سے لے کے نماز عشاء تک متواتر مسلسل، حضور نے توقف اختیار نہیں کیا۔ ثمن فتلا فتبعته، آپ فرماتے ہیں صلی العشاء، جب حضور نے نوافل ادا کرنے کے بعد عشاء کا وقت آیا، حضور نے عشاء کی نماز ادا کی، میں پھر پیچھے امام الانبیاء والمرسلین دے، میں پھر حضور کے پیچھے ہو کے مغرب بھی پڑھی، اب عشاء بھی پڑھی۔ واہ، کیا وارے نیارے حذیفہ بن یمان کے کہ کس انداز میں کتنی خوبصورت حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلی العشاء، عشاء کی نماز پڑھی، ثم فتلا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک کی طرف چل پڑے،
نماز کو ادا کرنے کے بعد فتبعتہ، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گیا، فسمع صوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ نہیں میرے قدموں کی ٹاپ کو سنا، یا حضور نے میری سانس کو سنا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس سے گزرنے والی ہوا کو سنا۔ وہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا، رب کے فضل سے، رب کے فضل سے حضور سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی سنا، کیسی بھی آواز سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا، جب کوئی شخص آگے جا رہا ہو تو اس کو پیچھے سے آواز نہیں دینی، اور اگر کوئی غلطی سے آواز دے دے تو سننے والا اس کو جواب نہیں دے گا، وہ اپنی مرضی سے چلتا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری آواز کو سنا، فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ پوچھا، کچھ بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ھذا حذیفہ، کیا میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے؟ اب 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ہر صحابی کے قدم کی آواز کو میرے مصطفیٰ پہچانتے ہیں، ہر صحابی کی سانس کو میرے مصطفیٰ پہچانتے ہیں، ہر صحابی کے بطن سے آنے والی خوشبو کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور اس کو پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے میرے مصطفیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ خوشبو کس کی ہے اور میں نے اس کو کس نام سے پکارنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ اس سے پہلے کہ حذیفہ بتا دے کہ نام یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا حذیفہ، کیا میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے؟ قلت، میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی حذیفہ ہی ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ بڑا خیال ہے کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کو پھر اب اپنی تصحیح کر لینی چاہیے، ذرا تھوڑی سی مہربانی ہے ان کی کہ بھائی اس خام خیالی سے نکل آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں فواللہ لا اخفا علی رکوعکم وسجودکم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو رکوع بھی صحیح کیا اور اس کرو کہ سجدہ بھی صحیح کیا کرو، کیونکہ نہ میرے اوپر تمہارا رکوع مخفی رہتا ہے، نہ میرے اوپر تمہارا سجدہ چھپا رہتا ہے۔ آگے تو میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں، لیکن جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے اپنے نور نبوت کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ مجھے سارا پتا ہوتا ہے میرے چاروں طرف میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو امام الانبیاء کی بات ہے، حضور کے غلام جو ہیں وہ ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے حضور کے غلام ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، بے بہا دلائل جو ہیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے؟ بھائی حذیفہ ہے۔ نعم یا رسول اللہ، جی حضور حذیفہ ماں۔ اب پریشان تھے کہیں جھڑکنا پڑ جائے، بڑی چھٹیاں کر کے آیا ہوں، بڑی دیر سے آیا ہوں، والدہ نے بھی ناراض ہو کے بھیجا ہے، کہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو جائیں۔ قالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مجھ سے پوچھا ما حاجتک، ما حاجتک، اور ساتھ ہی فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، گھر سے ارادہ کر کے آئے تھے، دو ارادے تھے، ایک تو حضور کے ساتھ نماز ادا کروں گا اور دوسرا تھا اپنی اور اپنی ماں کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ اب ایک تو مقصد پورا ہو چکا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، اب دوسرا مقصد رہ گیا تھا کہ حضور مجھے بھی بخشش کی دعا عطا فرما دے، میری والدہ کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے جملے دیکھیے گا، حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یغفر اللہ لک ولی امک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماضی کا صیغہ بولا، مضارع کا صیغہ نہیں بولا۔ ماضی کا صیغہ جو ہوتا ہے اس کے اندر معنی گزرے ہوئے زمانے کا ہوتا ہے، اس کے اندر مطلب جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کا ہوتا ہے، اور جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر دو زمانوں کا مطلب ہوتا ہے، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا، ایک فیوچر کا اور ایک پریزنٹ کا جو ہے اس کے اندر مطلب پایا جاتا ہے، لیکن جو ماضی کا ہوتا ہے اس کے اندر پاس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ بن یمان بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے۔ جب تو گھر سے ارادہ کر کے نکلا تھا اور تمہارے دل کے اندر یہ طلب تھی
کہ میں آپ سے آ کر اپنی اور اپنی ماں کی بخشش کی دعا کرواؤں گا؟ اے حذیفہ میں تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا اور تو اس امید سے گھر سے نکلا تھا، میں نے اسی وقت تمہارے لیے رب سے دعا کر دی تھی کہ اے اللہ اس کی بھی بخشش کر دے اور اس کی ماں کی بھی بخشش کر دے، اور تیرے آنے سے پہلے پہلے ہی رب نے تیری مراد تجھے عطا فرما دی ہے۔ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے، اب اس کے بعد بتاؤ ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے؟ اب عرض کیا حضور حاجتیں تو دو ہی تھیں، ایک تو نماز آپ کے ساتھ پڑھنی ہے، دوجا تواڈے کو دعا کرانی ہے، تو حضور تساں تے بولن بھی نہیں دیتا تے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ او کیا کسی نے کہا کہ جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی۔ اتقوا بفراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضور کا امتی اور ولی کامل جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، تو امام الانبیاء کی کیا شان ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی نگاہ سے بچو، اتقوا بفراست المؤمنین، مومن کی فراست اور اس کی نگاہ سے بچو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اس بندے کی شان ہے جو ان کے اوپر کلمہ پڑھتا ہے، جو ان کے اوپر کلمہ پڑھ کے ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنے کمال عطا فرما دیتا ہے۔ تو امام الانبیاء کو کیسے ہمارے دلوں کے حال معلوم نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بخش دیا، رب سے بخشش میں نے لے دی ہے، اب بتاؤ کہ تیری حاجت کیا ہے؟ عرض کیا حضور اب کچھ نہیں ہے، جو مانگنا تھا وہ تو بن مانگے مل گیا، اب حضور اس کے بعد میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں، ان ھذا ملکن، اے میرے کول فرشتہ بھیجنا پیا، ان ھذا ملکن، یہ میرے پاس ایک فرشتہ ہے، نظر آ رہا ہے تمہیں؟ یا رسول اللہ نہیں، اکھاں چ نہیں طاقت نہیں فرشتہ ویکھ لئیے، تے مانتے ہو؟ عرض کیتا حضور مننے آ۔ پوچھا کیوں منتے ہو؟ عرض کیتا حضور تواڈے کہن تے رب نو مان لیا تے پھر فرشتہ ہے۔ حضور جب رب کو مان لیا آپ کے کہنے کے اوپر کہ وہ ایک ہے اور ازل سے موجود تھا اور اب تک موجود رہے گا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ پایا جائے گا، تو یا رسول اللہ جب رب کو مان لیا تو یہ تو پھر اس کا بنایا ہوا ایک فرشتہ ہے، وہ بھی آپ کی زبان سے نکلا تھا، یہ بھی آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے، حضور ماننے آتے فرشتہ موجود ہے۔ اگلی گل کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم ینزل الارض قط، حضور نے فرمایا یہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، یہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ ایک ایک لفظ اس حدیث کا خدا کی قسم منکروں کی جان نکالنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی سارا پتا ہے کون کون سا فرشتہ زمین پہ آیا اور کون کون سا آ کے گزر کے چلا گیا ہے، اور کس کس نے ابھی آنا ہے، اور ان کے نام بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، ان کے کام بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی حضور جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة، اے حذیفہ بن یمان آج سے پہلے یہ کبھی دنیا کے اندر نہیں آیا، کبھی زمین پر نہیں آیا، تو یا رسول اللہ آج کیوں آیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تصریح کی اس کے حدیث پاک کے اندر محدثین نے، حضور نے فرمایا جب ہم معراج پر گئے تھے یہ رستے میں ہماری زیارت کے لیے کھڑا تھا، اس نے ہمیں سلام کیا، لیکن میں تو براق پر تھا، رفتار بڑی تھی، اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے مصافحہ کرتا میں تو اس کے پاس سے گزر چکا تھا، میں تو گزر کے بڑی دور جا چکا تھا۔ یہ تب سے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا مولا ایک موقع دے دے، مدینے والے سکول سے جا کے حضور دی خدمت حاضری پیش کرنی ہے، سلام کرنا ہے حضور کو، مولا ایک موقع دے دے، ایک موقع مجھے عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے استأذن ربہ، یہ رب سے اجازت طلب کر رہا تھا، استأذن باب استفعال ہے، طلب کر رہا تھا، یہ رب سے اجازت مانگ رہا تھا، کس لیے؟ ان یسلم علیہ، یہ کہ یہ مجھے آ کر زمین پر میرے اوپر سلام پیش کرے۔ یہ اس رات سے جب سے میں معراج سے ہو کے واپس آیا ہوں تب سے لے کر آج تک جو ہے یہ عرضی لکھ لکھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، بخدمت جناب رب ذوالجلال مدینہ شریف حاضری دی اجازت چاہیے، اللہ رب العزت نے اتنے دنوں کے بعد آج اس کی درخواست کو قبول کیا ہے اور آج یہ میری بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، یہ آج میرے پاس آیا ہے۔ ان یسلم علیہ،
یہ مجھ پر سلام کرنے آیا ہے۔ تو اب جب اس نے کہا کہ ربا مجھے سلام کی اجازت دے دے، تو رب نے کہا ٹھیک ہے سلام جا کے کرنا، لیکن جا کر ہمارا ایک پیغام بھی مصطفیٰ کو دے دینا، ایک خوشخبری بھی سنا دینا۔ اب اندازہ کریں، رب کی طرف سے خوشخبری آئے، ڈر کی بات آئے، قرآن کی آیت آئے، کوئی بھی بات آئے، کچھ بھی آئے، یہ رب کی وحی ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، اس کے اوپر یقین ہے۔ جو اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل کیا وہ رب کی وحی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کا کوئی بھی انداز ہو۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی لانے کے لیے جو فرشتہ خاص ہے وہ تو جبریل ہے۔ یا ان کی عدم موجودگی کے اندر کچھ عرصہ آپ کے اوپر اسرافیل وحی لاتے رہے ہیں۔ اب یہ فرشتہ عام فرشتوں میں سے اللہ نے اس کو یہ ڈیوٹی عطا فرمائی کہ تو نے چونکہ جانا جو ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، چلو ہم تمہیں ایک اور اعزاز حضور کی وجہ سے عطا فرما دیتے ہیں کہ آج ہماری طرف سے حضور کی بارگاہ میں وحی بھی لے کے چلا جا، وہی بھی لے کے جا۔ یہ فضیلت ہے حضور کی وجہ سے جو شان ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یسلم علیہ، یہ مجھ پر سلام کرنا چاہتا تھا، ویبشرنی، اور مجھے ایک بشارت دینا چاہتا تھا۔ یا رسول اللہ کیڑی خوشخبری ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہنا چاہتا تھا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ابھی چھوٹے چھوٹے میرے گھر کے اندر معصوم پھول کھیل رہے ہیں، اس نے آ کر مجھے یہ بشارت دے دی ہے کہ ان کی ماں فاطمہ کو رب نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب یہ بچپن میں کرسی مل گئی، وہ کرسی والی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ امام حسین کرسی کے لیے لڑے تھے، یہ بچپن میں کرسی مل گئی، پھر کرسی بھی زمین کی نہیں آسمان والی، پھر صرف آسمان کی نہیں جنت والی، اور جنت میں کوئی ایک جوان نہیں ہوگا، بے حساب جوان ہوگے، کوئی سب سے نچلے درجے پہ، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، 8 درجے ہیں جنت کے، ہر جنت کے درجے کے اوپر اپنے اعمال کے حساب سے جوان موجود ہوگے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شہزادوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے ایک درجے کی سرداری عطا نہیں فرمائی، بلکہ ساری جنت کے تمام درجے جو ہیں ان درجوں کے اوپر جتنے جوان پائے جائیں گے رب نے سارے جوانوں کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ یہ کرسی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ کرسی ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے پاس۔